الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ اگر یہ اپنی اس نعمت کا صحیح اور بروقت استعمال کر لے تو بہت سارے فتنوں سے، پریشانیوں سے اور آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف واقعات کو، پچھلی امتوں کے قصوں کو، حالات کو، ان پر آنے والی پکڑ کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کئی مقامات پر فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہیں پہ فرمایا یا اولی الالباب. اے اولی الابصار، اے سمجھ بوجھ رکھنے والو، آنکھیں رکھنے والو، تم ان باتوں سے عبرت حاصل کر لو. اولو الابصار، کہیں پہ اولو الالباب، الباب عقل والے، اے عقل والو تم عبرت حاصل کر لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک کا کلام. معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مصیبت اور پریشانی پیش آ جائے اور وہ اس حادثے کا شکار ہو جائے تو اس سے واقفیت رکھنے والا وقت پر اس سے عبرت حاصل کر لے تاکہ خود اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت سارے معاملات و واقعات اس دنیا میں یا ہمارے ماحول میں یا ہمارے معاشرے میں اس قسم کے بہت تیزی سے واقع ہو رہے ہیں کہ جس میں انسان بڑے بڑے نقصان اٹھا لیتا ہے، جان سے چلا جاتا ہے، عزت چلی جاتی، مال چلا جاتا ہے، زندگی بھر کی پریشانی، معذوری،
اس کے مقدر میں حصہ بنا کر بیٹھ جاتی. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ پاک کے اس حکم سے آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے کہ اے عقل والو، اے بصیرت والو، عبرت حاصل کر لو. تو چند باتیں ایسی ہیں دوستو جو ہمیں آج کی اس مجلس میں عرض کرنی ہے اور سمجھنی ہے. کل 3 باتیں انشاءاللہ بہت اختصار سے آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں. ایک معاملہ جس کا زیادہ تر تعلق ہمارے مستورات کے اور خواتین کے طبقے سے، چونکہ اللہ پاک نے عورت ذات کو جنسی طور پہ، پیدائشی طور پہ، تخلیقی طور پہ اس طرح پیدا فرمایا کہ یہ مردوں کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ہے، طاقت میں کمزور ہے، سمجھ بوجھ میں کمزور ہے، فیصلہ کرنے میں کمزور ہے، بہت سارے معاملات ہیں. اسی لیے مرد کو اس پہ ذمہ دار بنایا، مسئول بنایا کہ وہ اس کی خبرگیری کرے گا، وہ اس کا خیال رکھے گا، اس کے نان نفقے کا بوجھ برداشت کرے گا، ساری باتیں کرے گا. اس کمزوری کو محسوس کر کے خدا نخواستہ اگر کوئی انسان کسی عورت کی عزت کو خراب کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے عورت ذات کو جو کمال دیا ہے اور جو اس کو مقام دیا ہے، اس میں بہت بڑا حصہ اس کی عزت اور حیا کا ہے. اور یہی ہمارے اس مبارک دین کی خوبصورتی اور کمال ہے کہ اس نے دیکھے وقت پر حکم دیا. آج ہم معترض تو بہت جلدی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہ گندگیاں اور وہ خرابیاں اور وہ دنیا کی صورتحال دکھائی گئی کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بس اس کے پیچھے بھاگ جاؤں. تو عورت کو سمجھایا گیا کہ تمہارے لیے تو پردہ یہ تو ایک قید ہے، بوجھ ہے. تمہارے لیے ایک مرد کے سہارے پہ چلنا اور اس کے ساتھ چلنا، اس کے مشورے سے چلنا، اس کے نظام میں چلنا، اس کو کہا گیا کہ یہ تو ایک قید ہے. اپنے آپ کو ان باتوں سے آزاد کرو، خود جیو، خود جاؤ، خود کماؤ. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کا نقصان یہ ہے کہ کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور آگے کیا کچھ ہونا ہے کہ جس میں اس صنف نازک کے ساتھ کیا بدسلوکی کر دی جاتی. بہت غور سے سنیے گا دوست. اور ایسے واقعات و حادثات اور معاملات وہ پوری دنیا میں پیش آتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی پیش آ چکے ہیں. کچھ دن قبل ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عورت، اور عورت بھی ایک ڈاکٹر، اس کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا اور بڑی، جس کو کہا جائے ایک انسانیت کے ساری حدود اس میں پامال ہوئی. اور اگرچہ وہ عورت ہندو ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کے بھی ضابطے ہوتے ہیں، انسانی حقوق ہوتے ہیں. اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے. ہمارا مذہب ایک نہیں ہوگا، دین ایک نہیں ہوگا، لیکن انسانیت کے اندر تو ہم سب برابر ہیں. اور اگر وہ حادثہ آج اس عورت کے ساتھ ہے تو کیا ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ تو اگر ایک ملک میں جس میں قانون بھی ہے، حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے، عدالت بھی ہے، جیل بھی ہے، سزا بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں اگر ایک عورت کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہو کہ اس کے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جائے،
اس کی بے عزتی کی حد کر دی جائے اور جانوروں کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، یہ ایک حادثہ ہے دوستو. لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ ایک اوباش مرد کو، ایک جنسی مریض مرد کو یہ ہمت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کل میری پوچھ ہوگی، مجھے پکڑا جا سکتا ہے، مجھے سزا ہو سکتی ہے، میں کیا کروں؟ ہم دین اسلام کے نقطۂ نگاہ سے چند باتوں کو سمجھیں، بہت ضروری ہے دوست. سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ اس مبارک دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا، ترغیب دی کہ بھئی جب آپ کی بچیاں سمجھداری کی عمر کو آ جائے، ان کی حفاظت کا انتظام کرو. اور حفاظت کی ترتیب کہاں سے شروع کی؟ دیکھیں دین کو سمجھنا چاہیے. فرمائے کہ ان کے بستر الگ کر دو. آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، لیکن حکم کیا دیا کہ ان کے بستروں میں فاصلہ کر دو، دور کر دو ان کو. اب کوئی اگر کہے کہ بھئی یہ کوئی بات ہوئی، سگے بہن بھائی ہیں، یہ کیا ترغیب دی جا رہی؟ شریعت کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر حکم دیا کہ جب وہ شعور حاصل کرنے لگے تو اس کو نقاب دے دو، حجاب دے دو، اس کو پردے کی ترغیب دو، اس کو پردے میں لاؤ لے جاؤ، بے ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے، جائے تو اپنے محارم کے ساتھ جائے. ایک شرعی حد طے کر دی. 78 کلومیٹر سے زیادہ اگر آگے کا سفر ہے، وہ ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی سمجھدار اور کتنے بچوں کی ماں ہے، پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہے، لیکن شرعی مقدار سے آگے کا سفر ہے، اس کو بغیر محرم کے حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا. اس لیے آج کتنی مستورات مسئلہ پوچھتی ہے کہ بھئی ہم عمرے پر جانا چاہتے ہیں، ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ محرم مرد نہیں ہے، یا محرم مردوں کے پاس وہاں تک جانے کے اسباب نہیں ہیں، تو ہم اپنے خرچے پر اپنا عمرہ کر لیں. ان کو یہی مسئلہ اور فتویٰ بتایا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ بتائیں کہ یہاں سے ایئرپورٹ سے جہاز میں دوسرے ملک کے ایئرپورٹ، پھر سعودی عرب جیسا ایک منظم ملک، سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن شریعت قیامت تک کے دن کو دیکھ کر ایک ضابطہ طے کر لیتی. اس عورت کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے وجود کی، اپنی عزت کی، اپنی حیا کی حفاظت بہر صورت مقدم. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، پردے کے حجاب کے تصور کو رکھا گیا تاکہ ایک عورت کو یہ احساس ہو، ایک مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ کوئی زرخرید جنس نہیں ہے کہ میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکوں. پھر اس کو باہر بے ضرورت نکلنے سے منع کیا. گھر کا خرچہ ہے، اسباب ہے، کون کرے گا؟ یہ مرد کرے گا. یہ مرد کی ذمہ داری بنا دی گئی، وہ کمائے گا، چاہے وہ رات کو گھر آئے، اس کو رات کی ڈیوٹی دینی پڑے. گھر کا راشن، گھر کا خرچہ، گھر کے اخراجات وہ مرد کرے گا، عورت کو اس کا پابند نہیں کیا گیا. مستورات بامر مجبوری جائے گی، پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے گی، ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے جائے گی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ چیزیں آج ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں اس کی تربیت دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. ان کو غیر مرد سے بات چیت کرنے سے منع کیا، مستورات کو. لیکن آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اگر ایک مرد کسی دروازے پر آ جائے اور اندر گھر میں صاحب خانہ موجود نہ ہو تو اندر سے وہ عورت اس شخص کو جواب کس انداز سے دے گی؟ نرم لہجے میں یا سخت لہجے میں جواب؟ سخت لہجے میں جواب. حالانکہ اخلاق والا دین
لیکن یہاں کیا فرمائے کہ وہ عورت اس کو سخت اور کڑک لہجے میں جواب دے دے. کیوں؟ تاکہ اس کا ذہنی تصور کسی غلط بات کی طرف جائے ہی نہیں. یہ شریعت مطہرہ ہے دوست. آج یہ چیزیں سکھانا بہت ضروری. ہم اپنی مستورات کو، بچیوں کو سب سے پہلے ان باتوں کی تربیت دیں، اپنی حفاظت کا احساس ان کو دلائیں، ان کو اتنا اپنے آپ سے مانوس کریں دوستوں کہ وہ آپ کو اپنے صحیح اور غلط کی اطلاع دے سکیں. آج ماں باپ اور اولاد میں ایک بعد اور ایک دیوار حائل ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بچوں کو، بچیوں کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ صرف اس ڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکتی کہ پتہ نہیں آپ کیا ہو جائیں گے، آپ بگولا اس پہ ہو جائیں گے. نہیں، اپنے بچوں کو اعتماد دیں، کانفیڈنس دیں، ہر چیز ان کو سکھائیں دوستوں. ان کو صحیح غلط کا فرق کرائیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کو اپنے آپ سے رابطے کا طریقہ سکھائیں. یہ جو سارا دن موبائل سے یہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس موبائل کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی سکھائیں. کہ بھئی آپ نے کہیں آنا ہے، جانا ہے، پہنچنا ہے، آپ مجھ سے اور میں آپ سے رابطے کے اندر ہوں. بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے دوست. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ ضابطے ہوتے ہیں جو قانون کے ہیں، حکومت کے ہیں، شریعت نے سزا رکھی ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کی عزت پامال کر دے اس کی سزا کیا ہوگی، وہ حکومت، قانون اور عدالت کا کام ہے. لیکن ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایک صحیح اور اخلاقی معاشرتی تربیت دیں دوستوں، کہ کس سے آپ نے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. اجنبی سے بات کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے. آپ کو کہیں پر خطرہ محسوس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آگے کیا سٹیپ اٹھانا ہے. ان کو بزدل نہ بنائیں، ان کو جری بنائیں. دیکھیں نا، ایک غزوے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مستورات کے خیمے بنائے. ایک صحابیہ ان پر نگران مقرر ہوئی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. ایک صحابیہ، لیکن چونکہ وہ تو جہاد والا دور تھا، سب میں جہاد کا ایک جذبہ تھا، اس امت کی مائیں بہنیں جہاد سے بھری ہوئی. ایک کافر کو لگا کہ بھئی چلے مجھے موقع مل گیا، میں آ کے ان پہ آ کے حملہ آور ہو جاؤں. کوئی صحابی اتفاق سے موجود نہیں. ایک کافر آئے، خیمے کے قریب ہوئے. وہ جو صحابیہ تھی وہ فرماتی ہے کہ میں نے ڈھونڈا تو مجھے خیمے کی ایک جو بڑی کیل جس پر خیمے کو مضبوط کیا جاتا ہے وہ ملی. جیسے ہی وہ کافر قریب آیا، میں نے وہ لے کر اس کے سر پہ مار کے اس کو قتل کر دی. اب دیکھیں نا، ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک فوری فیصلہ اور اقدام، اس کے علاوہ کیا حل ہے. تو اپنی بچیوں کو، مستورات کو بزدل نہیں بنانا، باہمت بنانا ہے، پر اعتماد، کانفیڈنس والا. وہ کسی مشکل موقع پر خود بھی کوئی سنجیدہ سمجھدار فیصلہ کر سکے، آپ کو بھی بتا سکے، قانون کے پاس جا سکے، اس مصیبت سے نکلنے کی ترتیب کر سکے. دوسری اہم بات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسے حادثات ہیں کہ جس میں انسان بیچارہ بے بس ہوتا ہے. اب ہمارے اس اتنے بڑے شہر میں آپ دیکھیں کہ آپ سڑک پر نکلیں گے تو آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. گاڑیوں کی بھرمار ہے، موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہے، بڑی گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں. بس یہ کہ ہر آدمی گویا کہ وہ گاڑی کا مالک ہے، ابھی جا رہا ہے. لیکن ایک صحیح معاشرے کے اندر یہ گاڑی چلانا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک سواری ہے. اب ہماری فقہ، اسلامی فقہ کے اندر دیکھیں، جب گاڑیوں کا تصور نہیں تھا، اونٹ ہے،
گھوڑے ہیں، خچر ہے، گدھے ہیں، یہ چلانے کا تصور تھا۔ ان جانوروں کو استعمال کرنے اور ان کو چلانے اور اس پہ سفر کرنے کے لیے بھی یہ آزادی نہیں دی گئی کہ جس نے چاہا اپنا اونٹ کھول دیا، اس پہ بیٹھ گیا اور چلو جی یہ جا وہ جا۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا گیا کہ اگر کسی نے اپنی سواری کا جانور یا قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور کھول دیا اور پھر وہ جانور اس کے قابو میں نہیں رہا اور اس نے جا کے کسی کو کچل دیا، کسی کو مار ڈالا، کسی کا نقصان کر دیا، تو یہ کہے کہ جی یہ تو جانور تھا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا جانور نے کیا، میں تو اس کو بہت روک رہا تھا۔ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی کو تحقیق کر کے اس سے معلوم کیا جائے، جانچا جائے کہ واقعی یہ اس بات کا اہل تھا کہ یہ اس جانور کی رسی کھول سکتا ہے، یہ واقعی اس بات کا اہل تھا کہ اس پر سواری کر سکتا ہے، اور یہ جو جانور بھتکا ہے اس میں اس کی کوئی کمزوری تو شامل نہیں ہے، پوری تحقیق ہوگی۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہر آدمی گاڑی چلا سکتا ہے، اور پھر اس گاڑی کے نیچے آ کے 5 افراد کچل جائیں، 4 افراد کچل جائیں، بے گناہ لوگ کچل جائیں، اور ایک دم آپ کہانی تبدیل کر کے کہیں جی وہ تو ذہنی مریض ہے، وہ ذہنی مریض ہے۔ تو لہذا مقصد یہ کہ قصور نہیں، اگر ایک صحیح اسلامی بلکہ ایک صحیح ریاستی ملک ہو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ ذہنی مریض ہے، تو ذہنی مریض گاڑی میں ہو یا پاگل خانے میں ہونا چاہیے؟ وہ آپ کے کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے گھوم رہا ہے، وہ ذہنی مریض ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو احساس نہیں ہے، چور مجرم آپ ہے، آپ کو لٹکانا چاہیے۔ وہ جس گھر کی عورت ہے اس کو لے جا کے لٹکا دینا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے ذہنی مریضوں کو نہیں سنبھال سکتے، آپ ان کو اپنی کروڑوں کی گاڑیاں دے دیتے ہیں اور وہ بے گناہ انسانوں کو کچل ڈالیں، لہٰذا آپ زیادہ قصوروار ہیں، لہٰذا آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آئیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ۔ کیا وجہ ہے کہ ہر روز کراچی میں حادثات ہوتے ہیں، ملک میں حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو جس پہ چاہے گاڑی کچل کے چڑھا کے چلا جائے، بھاگ گیا، ختم، کچھ عرصے بعد کچھ اتا پتہ نہیں۔ تو اس لیے ایک تو میں پھر عرض کروں گا کہ ایک تو قانون کے معاملات ہیں، اس کو تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، تو لیکن ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے، اپنی بھی کچھ تربیت کرنی پڑے گی دوست۔ آج اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن بچوں کو یہ تربیت نہیں دیتے۔ بھئی آپ نے سڑک، آپ کے بچے ہیں، آپ تو ہر وقت گھر پہ نہیں ہیں، وہ بہن بھائی اپنا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے، اپنی والدہ کے ساتھ جائیں گے، کوئی بھی ہوگا، آپ 2-3 دن نکال کے آپ نے ان کو سکھایا کہ سڑک کیسے پار کرنی، دائیں بائیں کیسے دیکھنا ہے، جب گاڑی بالکل نہ ہو تب پار کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو تیز رفتار گاڑی محسوس ہو کیا کرنا ہے، تربیتی چیزیں۔ ہمارے پاس ایک عالم آئے تھے یہاں پہ کورس پڑھانے کے لیے، تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہنے لگے کہ ہمارے عمرے کے سفر کی ترتیب بنی سب گھر والوں کی۔ تو کہا میں تو جا چکا تھا لیکن یہ کہ بچے جو تھے وہ پہلی دفعہ سفر پہ جا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً دنیا کے اندر جو ہمارے بیت الخلاء ہے، واش روم ہے، وہ WC کا سسٹم ختم ہوتے ہوتے کموڈ پہ آ چکا ہے نا، لیکن آپ ہر ساتھی اپنے دل سے پوچھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کموڈ کے صحیح استعمال کا طریقہ جانتے ہیں، الا یہ کہ جب ہمارے گھٹنے مٹنے جواب دے جاتے ہیں پھر ہم بامرے مجبوری چلے گئے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حج پہ، عمرے پہ، بیرون ملک جاتے ہیں پھر کموڈ کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے
باقاعدہ اپنے بچوں کو لے جا کر ان کو کموڈ کے استعمال کا طریقہ سکھایا، کیسے بیٹھنا ہے، اپنی صفائی کا، کپڑوں کی صفائی کا، بیت الخلاء کی صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے، ساری باتیں میں نے ان کو سکھائی۔ پھر ہمارے ملک میں اور بیرون دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ گاڑیوں کے آنے جانے آمد و رفت کی ترتیب میں تھوڑا سا دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کا۔ اس لیے ہم جب وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان والی ترتیب پہ غلط سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ میں نے باقاعدہ اس کی تربیت دی اپنے بچوں کو۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے دوستو، ان ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا وقت ہے۔ اس طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس غیر ذمہ دار سسٹم کے حوالے مت کریں، ورنہ حادثہ ہوگا، 2-4 دن ادھر ادھر کی باتیں لگ جائیں گی اور پھر ہم سب قصے پاری نہ ہو جائیں گے، ختم، پھر کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ وہ زندہ انسان، جیتے جاگتے انسان جن کے گھروں پہ کیا گزری ہوگی دوست، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے پیچھے اتنی کہانیاں بن گئی تاکہ بھئی یہ ذرا متمول قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگ ایسے موقع پر ہمیں نظر آتے ہیں جو کسی بھی واقعے کے اندر فوراً جا کے ڈیسک ٹاپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، فلاں کو کرنٹ لگ گیا، فلاں کا گھر پانی میں ڈوب گیا، فلاں کے ساتھ حادثہ ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں نے فلاں کے ساتھ مل کر اس کی اعانت کی، اس کو گھر دلا دیا، اس کو گاڑی دلا دی، اس کو رکشہ دلا دی۔ دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ ایسے لوگ۔ اس حادثے کے بعد آپ بتائیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ جو حادثہ ہوا، چونکہ اس میں ایک متمول شخص ہے، ایک سرمایہ دار آدمی کھڑا ہے، اس موقع پر وہ فرد اور وہ کردار کہاں چھپ گیا ہے؟ وہ کیوں دنیا کے سامنے یہ ظلم نہیں لا رہا اور انصاف کا راگ کیوں نہیں الاپ رہا؟ ہم ایک ایسے نظام اور سسٹم میں چل پڑے دوستو جہاں دولت کی عبادت شروع ہو چکی ہے، دولت کے پجاری بن چکے ہیں سب۔ تو اس لیے کم سے کم اپنے دائرہ حد میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی، اہل خانہ کی ان چیزوں کی تربیت کریں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ 2 باتیں تو ایسی تھی کہ جو ذرا انسان کو افسردہ کرنے والی ہے۔ تیسری بات وہ ذرا خوشگوار اور اچھی بات ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے سنا، یہاں بیان میں بھی عرض کیا کچھ جمعے قبل، کہ اللہ پاک نے ہمیں جو اس ملک کی نعمت دی ہے، اس کی ایک شناخت پوری دنیا کے اندر، اور سب کچھ حالات کے باوجود اللہ نے اس ملک کو ایک رعب، ایک دبدبہ، ایک نام دیا ہے۔ اس لیے کہ یہاں چاہے عملی طور پر نہیں لیکن تحریری طور پر ایسے قوانین، ایسے آئین اور ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے جس سے دشمنان دین اور دشمنان ملک کو بڑی پریشانی۔ اور اس میں جو ٹاپ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ تو ایک مسئلہ اٹھا اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے سب سے بڑے قانونی کیبنٹ نے کچھ غیر ذمہ دار باتیں کہہ دی اس کے بارے میں، جس سے یہ خطرہ علماء نے اور درد دل طبقے نے محسوس کیا کہ منکرین ختم نبوت کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اس سے فوائد ہو سکتے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ملک کے اندر ایک غلط چیز کی تبلیغ اور کام شروع ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ ہا کرم ہے کہ اس مسئلے پر بیدار مغزی دکھائی گئی، ہر طبقے نے اپنے حصے کا کام کیا، علماء نے ایک کردار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کل تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء اکرام گئے اور اس چیز کو ایک ضرورت سمجھ کے گئے، ہے نا۔ آج تو دیکھیں نا، کسی کا عدالت میں یا کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے تو وہ سیدھا ہمیں پتہ چلتا ہے جی وہ تو دل کے مریض ہے، وہ تو اسپتال میں داخل ہو گئے جی، ورنہ ویسے وہ سیاست میں بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن جہاں عدالت نے، قانون نے اس پہ ہاتھ ڈالا، اس نے دل پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جی میں تو اتنی بیماریوں میں تھا اور میں تو بیمار ہو کے چلا گیا۔
ضرورت ہے دوستو اس قوم کو اور ہم سب کو ایسے علماء کی جو ایسے موقع پہ ہمارے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکے. کس کو فکر ہے عقیدہ ختم نبوت کی؟ کس سیاستدان کے سر میں درد ہوا؟ سب اپنے بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں دوستو. لیکن ہمیں اس ملک کی، اس قوم کی، ان قربانیوں کی حفاظت کرنی ہے جن طویل قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا. تو الحمدللہ علماء اکرام کو بلایا گیا، ان کی بات سنی گئی، اور سب سے اچھی بات جو اس موقع پر ہوئی دوستو، اور جو بہت ہی زیادہ ایک قیمتی بات ہے، کہ اسی شخص نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک جملہ کہا کہ اس مسئلے میں میرا علم اتنا نہیں بلکہ میں علماء سے سیکھنے کا محتاج ہوں. ایک بات صاف ہو گئی کہ ہر آدمی کا اپنا ایک مقام اور ایک سطح ہوتی. جہاں آپ کو لگے کہ اب آگے آپ کا کام نہیں، آپ اس کام کے ماہر کا سے ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کر ان سے بات کو سمجھ لیں، انسان فائدے میں ہوتا. تو الحمدللہ اس ذمہ داری کا احساس ہوا، وہ مسئلہ جو پیچیدہ ہو رہا تھا حل ہوا، وہ متنازعہ پیراگراف الحمدللہ اس کو حذف کر کے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اہل خانہ کی، بالخصوص بچیوں اور مستورات کی حفاظت کے لیے ان کی تربیت کی اشد ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ جس معاملے میں انسان اتحاد اور اتفاق سے چل لیتا ہے، اس میں قومیت کو نہ دیکھے، مسلک کو نہ دیکھے، مشرب کو نہ دیکھے، اس معاملے میں اللہ پاک خیر و برکت ڈال کے اس کو حل فرما دیتے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.